احادیث طیبات جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزیں آپ کو بہت سٹرونگلی سمجھ میں آئیں گی، اور وہ یہ کہ اولاً یہ امت آخری امت ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو یہ امت بھی پھر آخری ہوئی۔ اس امت کے فضائل میں بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضور کی امت ہے، آخری نبی کی امت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کائنات میں تمام نبیوں سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دائرہ کار للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے اس منصب کے اعتبار سے حضور کی امت کے فضائل بھی دیگر امتوں سے ہٹ کر ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام خواص حضرات، ان کا درجہ بھی سابقہ امتوں کے اولیاء سے ہٹ کر ہے۔ اس کو پازیٹیو انداز میں سمجھیے گا۔ ولایت نام ہے اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی معرفت کا نام ولایت ہے۔ لفظ ولی قرآن کریم فرقان حمید میں احادیث طیبہ میں مختلف معانی میں استعمال ہوا، دوست کے معنی میں استعمال ہوا، مددگار کے معنی میں استعمال ہوا، اچھے بندے کے معنی میں استعمال ہوا، اللہ کے قریب افراد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اولیاء کرام کے لیے لفظ استعمال ہوا، ایمان والوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ایمان والوں کو ولی کہا ہے، وہ ان معنی میں کہ انہوں نے محبوب کو پہچانا، محبوب کا کلمہ پڑھا، حضور کے غلام ہوئے، اللہ نے ان لوگوں کو ولی کہا ہے۔ ہر مومن اللہ کا ولی ہے ان معنی میں، لیکن ہمارے ہاں جو گفتگو ہے وہ ایک خاص قسم کا ولی، ایک خاص لیول کا، ایک خاص کیٹیگری کا جو ولی ہے وہ ایک تصور ہے۔ اچھا، اس تصور ولایت کے لیے جو بندہ اللہ کا ولی ہوگا، قرآن کریم فرقان حمید اتنی طاقتور اور پاورفل کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے دو قسم کے افراد کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے دو قسم کی پرسنالٹیز کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھوں کہ یہ دو قسم کے جو کیٹیگری ہے انسانوں کی، خاص کچھ مختص لوگ ہیں، ان کے بغیر میں قرآن سمجھ لوں تو یہ میری خام خیالی ہوگی، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ مصطفیٰ کا فرمان سمجھ میں آئے گا، نہ اللہ کا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پہلی کیٹیگری ہے علماء کی۔ علماء کے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، علماء کے بغیر۔ اور جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن کے اسرار و رموز سمجھ میں نہ آئے، شریعت کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئے، بنیادی عقیدہ توحید و رسالت و ضروریات دین سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے شرط ہے کہ اسے عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہو، عقیدہ رسالت سمجھ میں آتا ہو، ضروریات دین، بنیادی جو ایک علم ہے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک عالم کے لیے ضروری ہے، اتنا علم جب تک کسی بندے کو نہ